شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ دو چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ یاد ماضی میں جو آنکھوں کو سزا دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ ہر بات بھلا دی جائے جس سے تھوڑی سی بھی امید زیادہ ہو کبھی، ایسی ہر شمع سر شام بجھا دی جائے۔ میں نے اپنوں کے رویوں سے یہ محسوس کیا، دل کے آنگن میں بھی دیوار اٹھا دی جائے۔ ایک قصہ اڑتے پتوں کا جو سبز رتوں میں خاک ہوئے، کچھ باتیں ایسی رشتوں کی جو بیچ نگر میں ٹوٹ گئے، کچھ یادیں ایسے ہاتھوں کی جو بیچ بھنور میں چھوٹ گئے۔ تم دشت طلب میں ٹھہر گئے، ہم قریہ جان کے پار گئے، یہ بازی جان کی بازی ہے، تم جیت گئے ہم ہار گئے۔ چلو پھر ڈھونڈ لائیں ہم اسی معصوم بچپن کو، انہی معصوم خوشیوں کو، انہی رنگین لمحوں کو، جہاں غم کا پتہ نہ تھا، جہاں دکھ کی سمجھ نہ تھی، جہاں بس مسکراہٹ تھی، بہاریں ہی بہاریں تھیں، کہ جب ساون برستا تھا تو اس کاغذ کی کشتی کو بنانا اور ڈبو دینا بہت اچھا سا لگتا تھا، اور اس دنیا کا ہر چہرہ بہت سچا سا لگتا تھا۔ چلو پھر ڈھونڈ لائیں ہم اسی معصوم بچپن کو، وہ امی کی گود، وہ ابو کے کندھے، نہ روزگار کی سوچ، نہ زندگی کے پنگے، نہ کل کی فکر، نہ مستقبل کے سپنے۔ اب کل کی فکر اور ادھورے ہیں سپنے، مڑ کر دیکھو بہت دور ہیں اپنے، منزلوں کو ڈھونڈتے ہوئے کہاں کھو گئے، کیوں اتنی جلدی ہم بڑے ہو گئے۔ کاش میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ وہ ایک شخص جو میری کہانی نہیں سمجھا، میرے الفاظ میری زبانی نہیں سمجھا، اور اسے گلہ ہے کہ میں بولتی بہت ہوں، شاید وہ میرے اندر کی ویرانی نہیں سمجھا۔ باپردہ محبت کے حجابوں میں ملا، وہ جب بھی ملا ہمیں خوابوں میں ملا، ڈھونڈا بہت ہم نے محبت کو جہاں میں، یہ لفظ ہمیں صرف کتابوں میں ملا۔ موت سے یاری نہ تھی، ہستی سے بیزاری نہ تھی، اس سفر پر چل دیے ہم جس کی تیاری نہ تھی۔ محبت روٹھ جائے تو اسے باہوں میں لے لینا، بہت ہی پاس کر کے تم اسے جانے نہیں دینا، وہ دامن چھڑائے تو اسے تم قسم دے دینا، دلوں کے معاملوں میں تو خطائیں ہو ہی جاتی ہیں، تم ان خطاؤں کو بہانہ مت بنا لینا، محبت روٹھ جائے تو اسے جلدی منا لینا۔ کچھ اختلاف ہمیں عمر بھر نبھانے ہیں، سو مل رہے ہیں پرانے مخالفین سے بھی، ابھی تو صرف تجھے دل سے ہی نکالا ہے، بس ان قریب نکالیں گے آستین سے بھی۔ جل جاؤ خاموشی سے کڑی دھوپ میں، لیکن اپنوں سے کبھی سایہ دیوار نہ مانگو، تعلق بعد میں تبدیل ہو کر کچھ بھی رہ جائے، محبت سے وہ پہلا مسکرانا یاد رہتا ہے، کسی کی لاکھ باتیں ایک پل میں بھول جاتی ہوں، کسی کا ایک ہی جملہ پرانا یاد رہتا ہے۔ الفاظ کے 100 رنگ ہیں، ایک رنگ ہے ان میں خاموش نگاہوں سے خطابت کا طریقہ، تم اہل نظر ہو تو تمہیں کیوں نہیں آتا نظروں کی گزارش کو سمجھنے کا سلیقہ۔ زندگی ایک آئینہ ہے، اسے بیزار ہو کر دیکھیں گے تو بیزار ہوتے جائیں گے، اور مسکراتے ہوئے دیکھیں گے تو مسکراتے چلے جائیں گے۔ کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے،
اور مرہم بھی بن سکتا ہے، اختیار آپ کے پاس ہے۔ اپنے اعمال دیکھیں اور پھر اللہ نے آپ کو جو سہولیات دی ہیں وہ دیکھیں، کیا آپ ان کے قابل تھے؟ بے شک وہ بڑا رحمان ہے۔ وہ انسان کبھی بھی زندگی میں نہیں ہار سکتا جس کی امید اللہ ہو۔ زندگی بھر خوش رہنا چاہتے ہو تو کان کھول کر سن لو، جہاں قدر نہیں وہاں جانا نہیں، جو سنتا نہیں اسے سمجھانا نہیں، جو سچ بولنے پر بھی روٹھے اسے منانا نہیں، جو نظروں سے گر جائے اسے اٹھانا نہیں، زندگی میں تکلیفیں آئیں اس سے گھبرانا نہیں، موسم کی طرح جو دوست بدل جائے ایسے دوست بنانا نہیں، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کا پرچار نہ کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے بھی بنو۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت برستی ہے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں اور نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ حیرت ہے کہ لوگ ہماری اچھائی کے بارے میں پوری تصدیق کرتے ہیں اور برائی پر بلا تصدیق اور بنا سوچے سمجھے ہی یقین کر لیتے ہیں۔ سب سے چھپا کے درد جو وہ مسکرا دیا، اس کی ہنسی نے آج مجھے تو رلا دیا۔ لہجے سے اٹھ رہی تھی یوں داستانے درد، چہرہ بتا رہا تھا کہ سب کچھ گنوا دیا۔ آواز میں تھا کرب، آنکھوں میں نمی تھی، اور کہہ رہا تھا میں نے تو سب کچھ بھلا دیا۔ جانے کیا لوگوں سے تھیں اسے شکایتیں، تنہائیوں کے دیس میں خود کو بسا دیا۔ خود بھی تو وہ بچھڑ کر ادھورا سا ہو گیا، مجھ کو بھی اس ہجوم میں تنہا بنا دیا۔ ایک میٹھی سی مسکان ہے بیٹی، یہ سچ ہے کہ مہمان ہے بیٹی، اس گھر کی مہمان بننے چلی ہے جس گھر سے انجان ہے بیٹی۔ اللہ سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا، تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ سب کے ساتھ اچھے رہیں، الوداعی لمحے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ حجاب یا نقاب آپ کی پارسائی ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے قرآن کی ایک آیت کو تھام رکھا ہے۔ ہماری چپ کو ہماری ہار مت سمجھنا، کیونکہ ہم ہمارے حق کے فیصلے اپنے رب پہ چھوڑتے ہیں۔ کچھ درد مجھے تو سہنے دے، اندر سے زندہ رہنے دے، آنکھیں بنجر ہو جائیں گی، کچھ اشک میرے تو بہنے دے۔ ہونٹوں پہ ہنسی، آنکھوں میں نمی، بھیگی سی ہے میرے دل کی زمین۔ سب کچھ حاصل ہے آج مگر مٹتی ہی نہیں کیوں تیری کمی۔ وہ چہرہ تیرا، انداز تیرا، باتیں تیری، احساس تیرا، جو تیرے ساتھ میں بیت گئے، کچھ لمحے حسین، کچھ شام و صبح۔ ان کو تو ابھی اے جان میری کچھ دیر تو میرا رہنے دے، کچھ درد مجھے تو سہنے دے، اندر سے زندہ رہنے دے۔ کسی کو کچھ دینا ہی ہدیہ نہیں ہوتا، بلکہ کسی پہ غصہ آ جائے تو اس کا اظہار نہ کرنا، اور کسی کے راز معلوم ہو تو انہیں چھپانا، کسی کو معاف کرنا بہت مشکل ہو تو اسے معاف کر دینا، کسی کی عزت کو تار تار کرنے سے اپنی زبان کو بچانا بھی ہدیہ اور صدقہ ہی ہے، بلکہ یہ قیمتی ہدیہ اور صدقہ ہے۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی
تحفے میں دے دی جائے، اپنے اعصاب پہ تلقینہ اتاری جائے، زندگی ایک ہے، بھرپور گزاری جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ برداشت کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، اس طرح تمہاری قوت برداشت بڑھے گی۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں دنیا سے۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب نظر ہو تو یہ لازم تو نہیں تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان بھی کیا شے ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کو سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کے روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، اور مرتا ایسے ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں۔ خوبصورت ہے وہ دل جو کسی کے درد کو سمجھے، خوبصورت ہے وہ احساس جو کسی کے درد کا مداوا بنے، خوبصورت ہیں وہ ہاتھ جو کسی کو مشکل وقت میں تھام لیں، خوبصورت ہے وہ سوچ جو کسی کے لیے اچھا سوچے۔ یا اللہ ہمیں کامل ایمان اور راہ راست نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔